اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء، اور قسم ہے ذات البروج، آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور حاضر کیے جانے والے دن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین آیات میں چار چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ پہلی قسم اللہ نے اٹھائی آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ ان برجوں سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ 12 برج مراد ہو سکتے ہیں کہ جن کو سورج پورے سال کے اندر طے کرتا ہے، یا اس سے مراد وہ قلعے ہو سکتے ہیں کہ جن کی نگرانی فرشتے کرتے ہیں، یا ان برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جو وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا اور سب لوگوں کو اس دن میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ وشاہدٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی۔ روایات میں اس سے مراد جمعہ کا دن ہے کہ وہ جمعہ کا دن کوئی چاہے نہ چاہے حاضر ہوتا ہے، آتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو باقی دنوں سے الگ بیان فرمایا ہے، تو اس دن کی اہمیت کی وجہ سے۔ وہ مشہود، اور اس دن کی جس میں حاضر کیے جاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ حج کے دن میں جو یوم العرفہ ہے، تو اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھائیں کہ بھلے آسمان ہو یا زمین ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی مکان ہو، ہر جگہ پر اللہ کی دسترس ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی چیز کسی زمانے میں، کسی مکان میں بھی وہ اللہ کی دسترس سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والوں کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے ان کو بھی یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ ہم اس کی قدرت سے، اس کی دسترس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے برج، اور یہ آسمان اور پھر زمین، اور ہر دن وہ اس کی قدرت کے اندر داخل ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں نکل کر جا سکتے ہیں؟ تو کسی جگہ پر بھی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ کی قدرت کے اندر ہیں، اللہ کی سلطنت کے اندر ہیں۔ تو ہمیں اسی کی مان لینی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ذکر کیا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جو اللہ کے نافرمان تھے، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو اس میں یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھلے کوئی شخص کتنی ہی طاقت کا مالک ہو، کتنی ہی قوت کا مالک ہو، کتنی ہی نفری کا مالک ہو،
کتنے ہی جبر کا مالک ہو، وہ اللہ کے نظام سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قتل، ہلاک ہو جائیں اصحاب الاخدود، خندقوں والے، النار ذات الوقود، وہ خندقیں آگ والی تھیں جو کہ ایندھن سے بھری ہوئی تھیں۔ ذات الوقود کا معنی ایندھن سے بھری ہوئی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم، اور وہ، علی ما یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا، اور نہ بدلہ لیا، منہم، ان سے، الا، مگر، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، العزیز الحمید، جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس کو اس کی بادشاہت اور سلطنت کے بارے میں جادو کے ذریعے سے کچھ چیزیں وہ ان کی پیشین گوئی کر کے ان کو بتایا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، تو لہٰذا کوئی سمجھدار، زیرک، ہوشیار، ذہین بچہ مجھے دے، میں اس کو یہ سارا عمل سکھلا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ علم، یہ فن، یہ ضائع نہ ہو، اور وہ لڑکا وہ تمہاری خدمت کرتا رہے، حکومت کے متعلق تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ علاقوں میں امتحان کر کے ایک نوجوان لڑکے کو منتخب کیا گیا اور اس کو اس راہب کے پاس چھوڑ دیا گیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئے اور اس کے پاس سیکھے جادو کی معاملات، ساری چیزیں۔ اس جادوگر اور اس لڑکے کے گھر کے درمیان میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ جب یہ گزرتا وہاں سے گھر جاتا، گھر سے واپس سلطنت میں آتا، جادوگر کے پاس آتا، تو راستے میں وہ عیسائی راہب پڑھتا تھا، تو یہ اس کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے جب لگا تو راہب کی باتیں سن کر تو وہ راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ جو اس وقت کا صحیح مذہب تھا، اس مذہب کے مطابق وہ ایمان لے آیا۔ اب یہاں سے جب سلطنت سے جادوگر کے پاس سے نکلتا تو راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا اور پھر گھر چلا جاتا۔ گھر سے نکلتا تو جادوگر کے پاس آتے ہوئے راستے میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، پھر ادھر آ جاتا۔ تو جیسے جیسے وہ جادوگر سے چیزیں سیکھ رہا تھا، اسی طرح وہ راہب سے بھی چیزیں مذہب کے مطابق، مذہب کی چیزیں وہ سیکھ رہا تھا۔ گھر والے پوچھتے تاخیر سے کیوں آیا، تو کہتا جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آیا، تو کہتا گھر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ تو درمیان میں وہ اس راہب سے چیزیں سیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی درندے نے، وہ شیر ہو یا بھیڑیا ہو، اس نے راستہ روکا ہوا تھا لوگوں کا۔ جب وہ نوجوان لڑکا آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے پوچھا بھی کیوں کھڑے ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کوئی درندہ ہے، اس کی وجہ سے اس نے راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر اس نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مر جائے۔ اس نے پتھر مارا اور وہ جو درندہ تھا وہ مر گیا۔ اب وہ وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے ان میں اس کی شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ بیمار آنے لگ گئے تو وہ ان کو دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتے، حتیٰ کہ نابینا آنے لگ گئے۔ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے وہ آنے لگ گئے، وہ ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا اور اللہ کا نام لیتا، اللہ کی تعریف کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے، بینا ہو جاتے۔
تو اس طرح کے لوگوں کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، اگر یہ مذہب سچا ہے، دین سچا ہے، جو یہاں سے میں سیکھتا ہوں یہ سچا ہے تو تو ٹھیک کر دے۔ یہاں تک کہ اس کی شہرت وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ تو جو شخص بھی اس کے پاس آتا تھا کہ مجھے ٹھیک کر دو، تو وہ کہتا تھا میں ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ ہی ٹھیک کرتے ہیں، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بادشاہ نے ایک نابینا کو اس کے پاس بھیجا کہ واقعتاً یہ اس طرح بات ہے یا نہیں۔ ایک اندھا اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ اس طرح سے، تو اس نے کہا کہ اللہ ہی ٹھیک کرتے ہیں، میں ٹھیک نہیں کرتا۔ تو اتنی دیر میں اس نے خبر دی، اطلاع دی اس کے ساتھ جو کارندے تھے کہ واقعتاً یہ بات موجود ہے۔ تو بادشاہ نے اس اندھے کو اور اس راہب کو اور اس بچے کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد اس راہب سے، اس اندھے سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، اس اندھے نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، یہ جو نوجوان لڑکا بات کر رہا ہے یہ سچا ہے۔ وہ نوجوان لڑکے کو، اس راہب کو اور اس اندھے کو، تینوں کے متعلق بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ راہب کو اور اندھے کو تو قتل کروا دیا۔ بچے سے متعلق اس کے دل میں بھی خوف آیا کہ اس کو سامنے قتل نہیں کروانا چاہیے، ایسے کرو کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ سے گرا دو، خود ہی مر جائے گا۔ وہ جو لوگ لے کر اس کو گئے پہاڑ پر، تو باقی سارے لوگ مر گئے اور وہ بچہ سلامت وہ واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، سب مر گئے، میں بچ گیا۔ کہا کہ اس کو سمندر میں ڈبو دو۔ وہ ایک نفری کے ساتھ گئے، اس بچے کو ساتھ لیا، کشتی میں بٹھایا۔ وہ کشتی کو جب الٹانے لگے تو وہ سارے کشتی سے گر گئے اور وہ بچہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ اب وہ مزید حیران ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ میری ترکیب ایسی ہوگی کہ اس سے میں مر جاؤں گا، تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا بھی وہ بتاؤ ترکیب کیا ہے۔ کہا سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور مجھے پھر پھانسی لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور پھر تیر چلاؤ، وہ میری کن پٹی پہ لگے گا اور میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ ایسے ہی کیا گیا، سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس نے اپنی طرف سے بڑی تقریر کی اور پھر اس نے پھانسی دی۔ پھانسی دینے کے بعد یعنی پھندے پہ لٹکایا اور پھر اس نے یہ بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھ کر وہ تیر مارا۔ وہ تیر اس کی کن پٹی پہ لگا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اب جب وہ شہید ہوا تو چونکہ شہرت اس واقعے کی بڑی ہو چکی تھی، سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آتے۔ وہ پہلے تو اکا دکا مسلمان ہوتے تھے جو جاتے تھے اس کے پاس، اب تو پورا کا پورا مجمع وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی وہ ایک نوجوان لڑکا جو اللہ کے نام پر قربان ہوا تو وہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، کتنے لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ اب بادشاہ نے ان کو لوگوں سے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ پھر جو اس کے اپنے حواری تھے ان کو کہا کہ خندقیں کھودو، یعنی کنویں کھودو، بڑے بڑے کڑا بناؤ، ان کے نیچے آگ لگا دو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدھی آگ تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ تیل کے کڑا رکھے اور تیل کے کڑا اس میں یعنی وہ ابالے گئے۔ پھر وہ لوگوں کو بلاتا تھا، پوچھتا تھا ایمان سے پھرتے ہو یا نہیں، وہ کہتے تھے نہیں، تو اٹھاتا تھا، اٹھا کے ان کو وہ کڑا میں پھینک دیتا تھا۔ اگر وہ کڑا تھے یا آگ میں پھینک دیتا تھا تو بس وہ جل گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ اب وہ بادشاہ اور اس کے حواری ان خندقوں کے گرد بیٹھتے تھے، وہ لذت لیتے تھے ایک ایک کے جلنے کی، ایک ایک کے سڑنے کی لذت لیتے تھے، ایک ایک کے مرنے کی۔ وہ پکڑ کے لاتے تھے، ایمان سے پھرتے ہو نہیں پھرتے ہو، کہتے تھے نہیں پھرتے، اٹھا کے اس کو کڑا میں پھینک دیتے تھے یا اس میں آگ میں پھینک دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک خاتون تھیں اور اس کے ساتھ 2 معصوم بچیاں تھیں،
تو اس نے اس خاتون کو بلایا اور اس کی بچیوں کو پکڑا، اس سے پوچھا ایمان سے پھرتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں پھرتی۔ اس نے ایسے کیا کہ اس کی ایک بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو کڑا میں ڈال دیا۔ اب اس کے دل میں وہ ماں ہونے کی حیثیت سے تھوڑی وہ خوف تو آیا، لیکن دوبارہ اس نے پوچھا پھرتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں پھرتی۔ اس نے دوسری بچی کو اٹھایا اور دوسری بچی کو اٹھا کر کڑا میں پھینکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے دل سے یا بچی کی روح سے آواز اس ماں تک پہنچائی کہ یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر، اس لیے کہ تو حق پر ہے۔ یعنی وہ جو دل کی تھوڑی سی نرمی تھی اللہ جانتے تھے، وہ دل کی نرمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے تقویت پہنچائی۔ پھر اس ماں کو بھی اٹھایا اور اس کڑا میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو جائیں وہ خندقوں والے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ وہ ایک بچے کو دیکھ کر ایمان لانے والے لوگ وہ نہیں پھرے، تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ نمازیں ادا کی ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، جہاد آپ کی معیت میں کیا ہے، وہ کس طرح ایمان سے پھر جائیں گے؟ تو نعوذ باللہ اصل میں یہ صحابہ کی توہین نہیں، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بنتی ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے تھے وہ جادوگر، تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں جو کھجوروں کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بھئی جو تجھ سے ہوتا تو کر لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابی، ان کے دوست، وہ ایمان سے نہیں پھرے اور اتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موسیٰ نے تو اپنے ساتھیوں کی تربیت صحیح کر لی، یا اس بچے کے دیکھنے سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ ایمان میں مضبوط تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ وہ آپ علیہ السلام کی صحیح نہیں، آپ علیہ السلام ان کی صحیح تربیت نہ کر سکے اور وہ لوگ ایمان سے پھر گئے۔ تو یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ایمان سے پھر گئے تھے، اور صرف 4-5 لوگ جو تھے وہ ایمان پہ باقی رہ گئے تھے اور باقی سب ایمان سے پھر گئے۔ یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو جائیں وہ کھائی والے، وہ خندق والے۔ ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوں۔ وہ خندقیں النار ذات الوقود، وہ آگ کی تھیں جو کہ انتہائی دہکتے ہوئے ایندھن کی تھیں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ خندقوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ اہل ایمان وہ شہید ہو گئے اور اس میں ان کو جلا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہی آگ بھڑکی اور وہ پھیل گئی، اور وہ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح آگ کے اندر جھلس گئے، اور وہاں تک آگ نہیں رہی بلکہ اس آگ کو اللہ نے پھیلایا اور اس سے پوری بستی ان کی جل گئی، راکھ ہو گئی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم گئے ہیں وہاں پر تو وہاں پر صرف جو بادشاہ کا وہ محل تھا وہ اب کھنڈر موجود ہے، اس کے علاوہ وہاں پر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے ان سے، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو کہ زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا اگرچہ اس کے بعد آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ؟ کہ وہ جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔